ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم۔ جی ہاں، کلاس روم۔ کلاس روم پروگرام میں 4 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں، اس میں کتنے الفاظ ہیں، کتنے حروف ہیں، اللہ پاک نے اس میں کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے، اس کی کچھ سمری بیان کرتے ہیں، خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ دوسرے سیگمنٹ میں ہم آپ کو سناتے ہیں بہت ہی پیارا کلام۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں، آج بھی انشاءاللہ ہم بہت پیارا کلام سنائیں گے۔ تیسرے سیگمنٹ میں آج کا سبق شامل کرنا ہے، اور آخری سیگمنٹ میں یہاں موجود بچوں سے کرنے ہیں کچھ سوالات، جن کے یہ دیں گے پیارے پیارے جوابات۔ تو آپ سے گزارش ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، شروع سے لے کر آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی نالج میں خوب اضافہ ہوگا۔ تو آئیے پیارے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت آپ نے سن لی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج۔ جی ہاں، قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ پیارے پیارے بچوں، آج جو ہماری سورت ہے وہ ہے سورہ مرسلات۔ سورہ مرسلات۔ سورہ مرسلات۔ سورہ مرسلات یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ مرسلات یہ قرآن پاک کے 29ویں پارے میں ہے، اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 2 رکوع، 2 رکوع ہیں، 50 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 50 آیتیں۔ بڑی سی بڑی آیت ہے، بڑی سورت ہے۔ 2 رکوع ہیں، 50 آیتیں ہیں، اور 180 الفاظ ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 180 الفاظ۔ 180 الفاظ ہیں، اور اس سورت میں 816 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 816 حروف۔ 816 حروف ہیں۔ اس سورت کو سورہ مرسلات کیوں کہتے ہیں؟ اس سورت کو سورہ مرسلات اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ مرسلات آیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک اس کی سمپل سی وجہ ہو گئی کہ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ مرسلات آیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ مرسلات کہتے ہیں۔ اچھا، مرسلات کا معنی کیا ہے؟ جنہیں لگاتار بار بار بھیجا جائے انہیں مرسلات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جنہیں لگاتار بھیجا جائے انہیں عربی میں مرسلات کہتے ہیں۔ اس سورت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی جب انسان مر جائے گا تو وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس چیز کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ 5 چیزوں کی قسم ذکر کر کے اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ اچھا، اس زمانے کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جو معاذ اللہ قیامت کا انکار کرتے تھے،
کہتے تھے قیامت کوئی چیز نہیں ہے، قیامت نہیں آئے گی، معاذ اللہ. وہ کفار تھے، وہ انکار کیا کرتے تھے قیامت کے آنے کا. تو اللہ پاک نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بلکہ 5 چیزوں کی قسم ذکر کر کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت ضرور آئے گی. انکار کرتے ہو لیکن قیامت نے ضرور آنا ہے. اور اس کے علاوہ اس صورت کے اندر اللہ پاک کی نعمتوں کا انکار کرنے والوں کو عذاب سے ڈرایا گیا ہے. جو اللہ پاک کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ پاک نے انہیں نعمتیں دی ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں. اچھا، انکار کرنے کی بھی مختلف صورتیں ہیں. اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر نہیں بجا لاتے، شکر نہیں ادا کرتے. اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں، وہ ان نعمتوں کے ذریعے ہی اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ پاک نے پیسے دیے، مال دولت دی، کس لیے دی؟ کہ اس کو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کریں. بجائے اس کام کے وہ اللہ پاک کی نافرمانی والے کاموں میں اس کو اڑا رہے ہیں، پیسوں کو حرام کام کے اندر، جوئے کے اندر، شراب کے اندر، اس طرح کے حرام کاریوں کے اندر پیسوں کو اڑا رہے ہیں. تو اللہ پاک کی جو نعمتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو اس صورت میں عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہے. ہم بھی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے بڑھتے ہیں پیارے پیارے بچوں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب. تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئے نعت سنیں. جی ہاں، آئے نعت سنیں. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آئے نعت سنیں. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں. آئیے ان سے ان کا نام جانتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ آج ہمیں کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اپنا نام بتائیے. محمد حسنین رضا اتاری. محمد حسنین رضا اتاری. حسنین بھائی ماشاءاللہ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواہ ہیں اور آپ ان کو مختلف پروگرامز میں سنتے رہتے ہیں. بڑی اچھی یہ نعتیں پڑھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں. انشاءاللہ آج بھی ان سے کلام سننا ہے. کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے. آئیے سنتے ہیں. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے. 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 پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے. خوب مسجد نبوی
بسا ہوں میں، آپ نے بچایا آقا جب کبھی بسا ہوں میں، آپ نے بچایا جب کبھی بسا ہوں میں، آپ نے بچایا مرحبا مقدر پہ آج مسکرایا، کیوں فدا نگاتا آپ پر چلے ابرار، کیوں فدا نگاتا آپ پر چلے ابرار، کیوں فدا نگاتا آپ پر شہ ابرار، کیوں فدا نگاتا آپ پر شہ ابرار، اس کو اپنے دامن میں آپ نے چھپایا، اس کو اپنے دامن میں آقا آپ نے چھپایا، اس کو اپنے دامن میں، اس کو اپنے دامن میں آقا، اس کو اپنے دامن میں آپ نے چھپایا، مرحبا مقدر پہ آج مسکرایا، مرحبا مقدر پہ آج مسکرایا، مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام تھا اور بڑے ہی اچھے انداز سے ہمیں ہمارے نعت خواہ نے سنایا ہے۔ آئیے اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی سنتے ہیں، پھر آپ کو اس کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ مرحبا، مرحبا سے ہی اس کلام کا آغاز ہوا ہے۔ مرحبا کا مطلب ہے واہ واہ، مقدر، مقدر کا مطلب ہے قسمت، لک، ٹھیک ہے۔ شاہ، شاہ کا مطلب ہے سردار، شاہ کا ویسے لفظی مطلب ہوتا ہے سردار، یہاں پر اس سے مراد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حسین، حسین کا مطلب ہے خوبصورت، بیوٹیفل۔ چھایا، چھایا کا مطلب ہے پھیلا ہوا، دل دل اس کا مطلب ہے کیچڑ، چنگل اس کا مطلب ہے قبضے، ٹھیک ہے، وہ دشمنوں کے چنگل میں، دشمنوں کے قبضے میں، ٹھیک ہے۔ فدا، فدا کا مطلب ہے قربان، کیا مطلب ہے؟ قربان، قربان۔ پھر وہ آخری شعر میں تھا شہ ابرار، تو شہ ابرار اس کا لفظی مطلب ہے نیک لوگوں کا بادشاہ، اور یہاں اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کلام امیر اہل سنت نے مدینہ منورہ کی حاضری کے موقع پر لکھا۔ اب جب ایک عاشق مدینے میں حاضر ہوتا ہے اور وہ عاشق جو ہے وہ ساتھ ساتھ شاعر بھی ہے، قلم ہاتھ میں ہے، شعر لکھے جا رہے ہیں، عشق و محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو کس انداز میں کیا جا رہا ہے؟ پہلے شعر میں کہتے ہیں مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے۔ کہتے ہیں کہ واہ واہ، آج میری قسمت چمک اٹھی ہے، میری قسمت تو آج عروج پر ہے، چمک اٹھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بار پھر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں بلوایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو مدینے جاتا ہے واقعی اس کی قسمت چمک اٹھتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی مدینہ پاک کی باداب حاضری عطا فرمائے۔ آمین۔ اگلے شعر میں یہ بیان ہوا کہ مسجد نبوی کا منظر، اس کا جو ویو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ جو گئے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے، اور جو نہیں گئے اللہ انہیں جانا نصیب کرے۔ جب بندہ مدینہ پاک میں جاتا ہے، مسجد نبی شریف کے جو مینار ہیں ان کو دیکھتا ہے، وہ نور میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا جو منظر ہوتا ہے
وہ کیا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے گرین گنبد پر نور پھیلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، وہ نورانی گنبد ہے۔ اگلے شعر میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں وہی بات ہے نا کہ جب عاشق اپنے سردار، اپنے آقا، اپنے مولا کے دربار میں جاتا ہے تو عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، گناہوں کی عادتیں کم نہیں ہو رہی، اور نفس و شیطان یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ یہ نفس و شیطان یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ میری مدد فرمائیے اور مجھے نفس و شیطان کے چنگل سے، اس کے قبضے سے مجھے نجات دلوائیے۔ اللہ اکبر۔ اگلے شعر میں امیر علیہ سنت کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب بھی کبھی نفرتوں نے گھیرا اور دشمنوں نے جب بھی مجھے اپنے قبضے میں لیا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے مجھے بچایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نفرتوں نے جب جب گھیرا اور دشمنوں نے جب جب آ کر قبضہ کیا کا مطلب قبضے میں گھیرا، تنگ کیا، پریشان کیا، یا رسول اللہ مجھے پریشانی نہیں ہوئی، اس لیے کہ مجھے آپ کی ذات کا آسرا ہے، آپ بچانے والے ہیں، آپ میری حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری شعر میں امیر علیہ سنت کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر قربان کیوں نہ ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ ہی تو ہیں جنہوں نے مجھے اپنے رحمت بھرے دامن میں چھپایا ہے۔ آپ نے مجھے اپنے رحمت بھرے دامن میں چھپا لیا ہے، تو میں آپ پر قربان کیوں نہ ہوں؟ آپ نے تو احسان فرمایا ہے۔ دنیا میں بھی اگر کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو جس کے اوپر احسان کیا جاتا ہے نا، وہ پھر دوسرے بندے کا خیال کرتا ہے کہ یار اس نے میرا خیال کیا ہے، مجھ پر احسان کیا ہے، میں اس کا خیال کروں، اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، اب میں ایسے کام کروں جو اس کو برا نہ لگے، اس کے خلاف کام نہ کروں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک احسان نہیں، آپ کے تو بے شمار احسانات ہیں، تو میں آپ پر قربان کیوں نہ جاؤں؟ اللہ اکبر۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن رحمت عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے روضے کی باادب حاضری عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق۔ جی ہاں، آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آج کا سبق۔ ہماری کتاب ہے اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر 3۔ اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3 ہماری یہ کتاب چل رہی ہے، اور آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 272۔ پیارے پیارے بچوں، اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے۔ 272 پیج نمبر ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمیں کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، کس حساب سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اس بارے میں آج سنیں گے۔ ٹیم اے کے پہلے بچے کی طرف بڑھیں گے اور ان سے آج کی پہلی لائن سنتے ہیں۔ جی۔ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف تصور کریں اور اپنے اسلامی بھائی کی مدد کریں۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، ہمیں اسلام نے، ہمارے پیارے دین نے یہ سبق دیا ہے، یہ درس دیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی تکلیف میں ہے تو جس طرح آپ کو وہ تکلیف ہوتی ہے، آپ اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف تصور کریں، اور جس طرح اگر آپ کو یہ تکلیف پہنچتی، آپ اس کے لیے کیا کیا اقدامات کر سکتے تھے۔ اگر آپ اس اپنے بھائی کی مدد کر سکتے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے، تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کی ضرور مدد کریں۔ آپ اس کو وقت دے سکتے ہیں، وقت دیجئے۔ آپ اس کی مالی مدد کر سکتے ہیں تو مالی مدد کر دیجئے۔ آپ اس کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں تو آپ اس کو اچھا مشورہ دے دیں، یعنی کسی بھی طرح آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی ہیلپ کریں، ٹھیک ہے۔ اگلا پوائنٹ آپ پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے۔ جی، کتنا خوش نصیب ہے، آپ بتائیں گے؟ کہ وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، وہ بغیر حساب و کتاب کے داخل جنت ہوگا۔ کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اس نے اپنے مسلمان بھائی کی ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے،
اس کی برکت سے وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اگلی لائن آپ پڑھیں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اسلامی بھائی کی مدد کیا کریں۔ جی پیارے پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اسلامی بھائیوں کی، اپنے ساتھ جو دوسرے چھوٹے بچے ہیں، مدنی منع ہیں، پیارے بچے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے فرینڈز ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، اسلامی بھائی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیگمنٹ آج کا سبق ختم ہوا، آئیے بڑھتے ہیں پیارے پیارے بچوں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات۔ جی ہاں، بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات۔ یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ کچھ بچے، ٹیم اے بھی موجود ہے اور ٹیم بی بھی موجود ہے۔ دو بچے ہمارے ساتھ دونوں ٹیموں میں موجود ہیں، کرنے ہیں کچھ سوالات۔ بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب۔ آپ نے یہ بتانا ہے جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ آپ نے جواب دیا جنت کے 8 دروازے ہیں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ یہ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور لاڈلی شہزادی کون تھیں؟ ان کا آپ نے نام بتانا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جواب دیا خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، درست جواب دیا ہے دونوں ٹیموں نے، 1-1۔ بڑھتے ہیں دوبارہ ٹیم اے کی جانب اور دوسرا سوال کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں کچھ منزلیں ہیں، 1 منزل، 2 منزل۔ آپ نے یہ بتانا ہے قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں؟ 7 منزلیں۔ آپ نے جواب دیا قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دونوں جواب ٹیم اے نے درست دیے ہیں۔ بڑھتے ہیں دوبارہ ٹیم بی کی جانب، دیکھتے ہیں کہ یہ جواب درست دیتے ہیں یا غلطی کرتے ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے فاروق یہ کون سے صحابی کا لقب ہے؟ مختلف صحابہ کرام کے مختلف ٹائٹلز تھے، ان کے القابات تھے۔ صدیق حضرت ابوبکر صدیق کا لقب تھا۔ فاروق کن صحابی رسول کا لقب ہے؟ آپ کو آپشن دیتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ آپ نے جواب دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا ٹائٹل حاصل تھا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، اگلے ایپیسوڈ میں، کچھ نئی معلومات کے ساتھ، کچھ نئے بچوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا